فرمائی میرے نبی اسی تلاوت پہ کریں دیان پڑھ جائیں آپ دے پڑھن دا انداز کتنا پیارا ہو سی حضرت جبیر کھڑے بھی آن تے سن دے بھی کھڑے آن سمجھ دے بھی کھڑے آن غور بھی کریں دے کھڑے آن میرے نبی کریم پڑھ جائیں اس آیت کریمہ سے آئے ام خلقو من غیر شیئن ام ہم الخالقون اللہ پاک دے خالق ہون دا ذکر ہے ساری کائنات بناونا اللہ ہے جڑے ویلے آیت کریمہ آئی ہے حضرت جبیر آدن میں مسجد نبوی دے پلر دے نال بدھا ہویا آمی جڑے ویلے میں نبی پاک کلو یہ تلاوت سنی ہے یہ آیت کریمہ سنی ہے آدن میں غور کرن لگیاں آسمان بنایا اللہ نے درخت بنائے اللہ نے کائنات بنائی اللہ نے قادت ان تطیر قلبی لگدا ہی میں آج میں میرا دل پھٹدا ہوئے آدھر میں رومن لگیاں جڑے ویلے مغرب دی نماز مکمل ہوئی ہے نبی سی فرمائے جبیر کیا مسئلہ ہے صحیح بجا رسیاں تو کھولو رسیاں کھلوائے نے میں حاضر ہویا نبی پاک دے سامنے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گیا حدیث پاک کے چندے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر دی نماز پہ پڑھے دے آن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فجر دی نماز سورت تور دی تلاوت پہ کریں دے آن تے تلاوت کریں جے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین فاروق اعظم انہاں دے فضائل کتنا زیادہ ہے میں اون طرف نہیں مہنا چاہتا لیکن انہاں دا عالم دیکھ انداز دیکھ قرآن مجید دی تلاوت کھڑے کریں دے آن تے جڑے ویلے سورت تور دی آیت کریمہ تے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما لہو من دافع جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے آئے پڑھ دے کھڑے آن نماز فجر دی پڑھیں دے کھڑے آن تلاوت کریں دے کھڑے آن تے غور بھی کریں دے کھڑے آن تے ترجمے دا بھی پتہ آئی تفسیر دا بھی پتہ آئی تے معنی مطلب تے غور کر کے تلاوت کھڑے کریں دے آن جڑے ویلے اس آیت کریمہ تے آئے کہ تیرے رب دا عذاب ہر صورت واقع ہو سی جڑے ویلے تیرے رب دا عذاب واقع ہو سی بل کوئی طاقت تیرے رب دے عذاب کو دفع نہیں کر سکتی ٹال نہیں سکتی ختم نہیں کر سکتی تے کو اللہ دے عذاب کے کوئی ہٹا نہیں سکتا حدیث پاک کے چندے حضرت عمر رومن لگ گئے اتنا رومن لگ گئے کہ ہچکی بند گئی ہے نماز مکمل ہوئی ہے روندے ہوئے نظر آئے چاندنی گزرین حضرت عمر دے چہرے تے چہدی نظر پئی ہے حضرت عمر روندے ہوئے نظر آئے حتیٰ کہیں روغن دی وجہ تو آیات کریمہ تے غور کرن دی وجہ تو قرآن پاک دی تفسیر کو سمجھن دی وجہ تو بیمار ہو گئے مرض بستر تے لیٹ گئے اتنا زیادہ بیمار ہوئے لوگ حیران انتے پریشان پتہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان بیماری کے اللہ انہا کو نجات بھی دے سی یا نہ دے سی اے عالموں دے قرآن دی تفسیر سمجھن دے بعد ایک کیفیت ہوں دی قرآن دی تفسیر سمجھن دے بعد بندہ پریکان لاؤن شروع کر دے بندہ اللہ کے ڈرن شروع کر دے بندے دے پیرے تے پریکان لگن شروع ہوئے کاروبار کو سمجھن لگے بندہ تجارت کو سمجھن لگے بندہ زندگی کو سمجھن لگے قرآن دی تفسیر سمجھن دے نال بندے کو دنیا دی جغرافیائی نقشے دا پتہ لگے توحید کیا ہے تفسیر سمجھن دے بعد پتہ لگے عقیدہ کیا ہے قرآن دی تفسیر سمجھن دے بعد پتہ لگے حلال کیا ہے قرآن دی تفسیر سمجھن دے بعد پتہ لگے اخلاق کیا ہے قرآن دی تفسیر سمجھن دے بعد پتہ لگے حج کیا ہے قرآن دی تفسیر سمجھن دے بعد پتہ لگے روزہ کیا ہے روزے دا طریقہ کیا ہے حج کیا ہے حج دے مناسک کیا ہے نماز کیا ہے نماز دا طریقہ کیا ہے والدین دی کتنی عظمت ہے تفسیر دے بعد پتہ لگے اولاد دی تربیت کی میں کرنی ہے تفسیر دے بعد پتہ لگے نبی کریم دی سنت دی پیروی کتنا اہم ہے تفسیر دے بعد پتہ لگے حضرت عمر دے وچ تقوی آیا تقوی بعد چلتے جڑے ویلے تفسیر دا پتہ ہوئے ہی واسطے اللہ فرمائے دے افلا
یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها تورے دلیں تے جندرے تے نہیں پائے گئے، تالے تے نہیں لگ گئے۔ اللہ کھن چاہے آتے آگ سکدا تورے زبانے تے تالے تے نہیں پائے گئے، تساں زبانے نال قرآن پڑھ دے کیوں نہیں وے؟ اللہ نے فرمائے تورے دلیں تے تالے تے نہیں پائے گئے۔ فاتحہ پڑھ دے ہو لیکن مطلب دا پتہ نہیں، بقرہ پڑھ دے بیٹھے ہو لیکن مطلب دا پتہ نہیں، آل عمران پڑھ دے بیٹھے ہو لیکن مطلب دا پتہ نہیں، سورۃ النساء پڑھ دے بیٹھے ہو لیکن مطلب دا پتہ نہیں، تورے دل نے تے تالے تے نہیں لگ گئے۔ سارے دلائل دا مطلب ہے بندہ جیڑی عمر دا ہوئے، جیڑے کاروبار نال ٹچ ہوئے، جیڑے لین دین نال ٹچ ہوئے، جیڑی مصروفیت مصروف ہوئے، زندگی دے ہر حال قرآن دی تفسیر پڑھنی چاہیے۔ پڑھ دے رسول۔ اچھا ایک قوم ساڑی ماشاءاللہ اساں جڑے امام ہیں، میں اپنی چلو گال کر یا سارے اکثر حافظ امام زیادہ تر حافظ کاری ہونا، قرآن جڑا کو جو پڑھ دے کھڑے ہونا انہاں کو پتہ کہیں نہیں ہونا بھی اساں کیا کھڑے آدھے، تے جڑے سن دے کھڑے ہونا کوئی پتہ کہیں نہیں بھی قرآن اساں کیا سنے، کوئی پتہ ہی کہیں، کوئی پتہ ہوئے تو پتہ لگے۔ ایک کو پڑھنا ضروری ہو، تواری ایم اے، تواری بی اے، تواری میٹرک، تواری ایف اے، توارا لکھنا پڑھنا کی ہے کم ہے، تو سا قرآن دی تفسیر ہی نہ پڑھ سکو، کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اے فائدہ تھی قرآن دی تفسیر دا۔ اگلے لفظیں دے غور کر، نبی کریم علیہ السلام دی ایک حدیث، صحابی دا نوائے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی، سمجھ دا فائدہ بھی آدھا سینا، تفسیر ذہنے چوبے انہا فائدہ بھی آدھا سینا۔ حضرت عبداللہ بن رواح قرآن مجید دی سورہ مریم دی تلاوت پہ کرنے آنا، جڑے ویلے آیات کریمہ تھے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا۔ حضرت عبداللہ بن رواح سورہ مریم پڑھ دے بیٹھن، پتہ بھی ہونا آئی، چھڑے پڑھ دے نان، پتہ بھی ہونا آئی، ترجمے دا بھی پتہ ہونا آئی، تفسیر دا بھی پتہ ہونا آئی۔ قرآن پڑھن دے بعد اگر تو کو قرآن دے ترجمے تفسیر دا پتہ نہیں، ول تو کو مسلمان سلامن دا کوئی فائدہ نہیں، ول تو سا فتنے کے نیوے بچ سکتے، ول تو سا شیطان دا مقابلہ نیوے کر سکتے، ول تو سا رزق حلال تلاش نیوے کر سکتے۔ ہووے مسلمان او کو قرآن پاک دے ترجمے دا پتہ نہ ہوئے، ہووے مسلمان او کو قرآن پاک دی تفسیر دا پتہ نہ ہوئے، اے ہو نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن رواح پڑھ دے بیٹھے ہیں، جڑے ملے اس آیات کریمہ اللہ نے فرمائے لوگو تو آدھے وچو جو بھی ہیں سارے پل صراط دے اتوں ضرور گزرنے، ہر بندے گزرنے، یہ قرآن دی آیت ہے سورہ مریم، ہر بندے گزرنے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ علماء انتتابی گزرنے کے نہیں، پول ٹپنی ہے چاچا، پول صراط سارے گزرنے، وڈے ہو چھوٹے ہو امیر ہو غریب ہو سارے گزرنے، ہر کہیں نے گزرنے۔ اے آیت کریمہ پڑھن دی دیر آئی، حضرت عبداللہ بن رواح دے بارے اندے او رومن لگ گئے، تے ڈر گئے، تے گھبرا گئے، تے پریشان ہو گئے، تے عجیب جہی بات آئی، تے بار بار ڈرن لگ گئے، تے والا کھن لگے ثم ننجی الذین اتقوا۔ اللہ انہاں کو نجات دے سی جڑے پرہیزگار ہیں۔ گھر دے سارے افراد کٹھے ہوئے آکھن لگے ابن رواحہ کیا مسئلہ ہے تیرا؟ حضرت عبداللہ دن میں ڈرتا بیٹھوں، اللہ نے فرمائے تو سارے بندے پول صراط تو ضرور گزر سو۔ اللہ انہاں کو نجات دے سی جنہاں دے دل جو تقوی ہے، روندہ ہی بیٹھا پتہ نہیں سارے جو تقوی ہے یا نہیں۔ یہ جنہ بڑا متقی صحابی ڈردہ بیٹھے جو پتہ نہیں میرے تقوی
اساں تے سارے تقوی والے ہیں نا کیویں تھوک دے حساب تے سارے کے تقوی ہے تقوی دا بھاویں پتہ نہیں سارے تقوی بڑا ہے اساں لفظ تقوی کوئی بدنام کر دیتا بڑے متقی ہیں کیا بات ہے ساکو کیا پتہ تقوی کیا ہوتا وہ کو کیا پتہ گول کھنڈ کیا ہوتا تقوی جان دے نہیں جان اتھاں ہر بندہ دے او متقی دے او متقی صاحب تقوی ہے حقیقی معنی متقی ہے صحابی رسول ہے روندہ پہ گھر رلے پوچھ دن وجہ کیا ہے آدھن قرآن چلا نے فرمائے سارے پول صراط تو تسا گزرنے لیکن جڑا متقی ہو سی وہ نجات پیسی ڈردہ ہی واسطے بیٹھا روندہ ہی واسطے بیٹھا پتہ نہیں اسا متقی لوگ نہیں لسٹج ہیں یا نہیں رومن دی کیفیت املے بنی ہے جلے قرآن دی تفسیر دا پتا رومن دی کیفیت کیڑے ویلے بنی ہے ڈر کیڑے ویلے ہے جڑے ویلے کیڑی شاہدہ قرآن دی تفسیر دا پتا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے بھائی تفسیر ضروری ہے مسلمان یہودی اپنے کتابیں کو جان دیں عیسائی اپنے کتابیں کو جان دیں بدھ مت اپنے کتابیں کو جان دیں سکھ اپنے کتابیں دے لفظ کو جان دیں ہر کوئی اپنی مذہبی کتاب کے واقف ہے مسلمانوں تساں قرآن کے واقف کیوں نہیں ہوئے کیا قرآن صرف قسم واسطے آئے کیا قرآن صرف پرچائیں واسطے آئے کیا قرآن ہاتھ رکھ کے لوگوں کو یقین لیوامن واسطے آئے کیا قرآن اپنی برات واسطے آئے تاکوں میں سجایا جاتا ہوں قرآن مجید کی فریاد ہے ہر محفل میں سجایا جاتا ہوں تاکوں میں سجایا جاتا ہوں ایک قرآن پاک ہی واسطے آئے تاکہ دل کھولو قرآن دے ترجمے تے غور کرو قرآن آہدہ کیا ہے یا ایوہ الذین آمنو اللہ تو انہا خطاب کریں دے یا ایوہ الناس الذین ان الذین یہ اللہ تو انہا خطاب کریں دے قرآن ایسا کلام ہے جندہ موضوع انسان ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمینا چنا میرے دل خیال آویا کہ اللہ سونا میرے نال گال کرے میں اللہ نال گال ہی کراں تے اللہ میرے نال گال ہی کرے میں قرآن مجید پڑھدا ہوں میں کوئی میں پتہ لگدا جو اللہ میرے نال باتاں کرنا ساکو تو کچھ پتہ ہی نہیں قرآن آدھا کیا ساکو پتہ ہو گیا تے ایسا کہیں شرک نہ کروا کہیں نہ حق نہ کھاؤں ہی واسطے قرآن دی تفسیر سمجھنا بولو ضروری ہے کیا ہے ترجمہ پڑھنا ایک لفظ پڑھو ڈیلی لیکن پڑھو سمجھو لازمی لفظ الحمد جو ہے کیوں ہے انہا معنی کیا ہے انہا مطلب کیا ہے یہ پڑھنا ضروری ہے چند باتاں کر کے میں بات ختم کرے سا عرض ایہو بیٹھا کرنا تفسیر ضروری ہے یا نہیں تفسیر ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید آخری باتاں ان سے ذرا تھوڑا جا غور کرے سو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید آئے حق رکھے جو ایک کو سمجھو بھائی ایک کو سمجھو کیا مطلب نہیں اللہ حق سی نا اللہ تعالیٰ نے فرمائے وقال الرسول رسول کریم علیہ السلام آدھے کھڑے ہو سن یا رب اے میرے پروردگار اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اے میرا اللہ میں نبی مدعیاں میں پیغمبر مدعیاں میں دعویداراں میں شکایت پیا لیاں اے جڑی میری قوم آئی اللہ سنے اے جڑی میری قوم آئی یا اللہ کیا ہے اللہ پاک فرمے دے کیا ہے یا اللہ ہی قوم نے میرا قرآن چھوڑ دیتا قرآن چھوڑن دا کیا مطلب ہے ایو مطلب ہے مہجورا کہ ایک کو کریں سمجھنا ہی نہ کریں پڑھنا ہی نہ کریں توجہ ہی نہ کریں اللہ دے ولیوں ہی کو پڑھو مسلمان ہو تو لازمی پڑھو یہ ضروری ہے تمہارے واسطے اندنا لکھی کھل سن تمہارے علم میں چیز آفاتی جی سمجھدار بنسو سیانے بنسو تمہارا مطالعہ بچ سی تو کو پچھلے قوم دے حالات دا پتہ لگ سی عقائد نظریات دا تو کو پتہ لگ سی تو کو بڑا فائدہ تھی سی اور اللہ عزت علاوہ دے سے چھوٹے بڑے سارے قرآن دے ترجمے تفسیریں دے کلاسیں بولو لپو تلاش کرو وقت کٹ کے گئے کرو بیٹھے کرو بڑا فائدہ تھی سی بڑا فائدہ تھی سی نبی سے قرآن دی تفسیر پڑھے دیں یہودیاں دا بال دوترا علی مہارا آیا ہاں تے آخر یہودیاں دا بال ہاں لیکن جلے فوت ہونے لگے قرآن دی تفسیر دی کلاس ونجن دی برکت نال رب نے مرد ٹائم ایمان دی دولت نصیب کر دی ضروری ہے ذرا تھوڑا جا پڑھ جا کرو اور تھوڑا جا میرے دیکھو
نبی کریم علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں تے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان نا، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، یہ دیکھو ذرا نبی علیہ السلام یہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ دے کٹھے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن اکثر سمجھیں ہیں بیٹھے قرآن. حضرت عثمان بن مظعون میں گزرتے بیان میرے نبی پاک نے فرمایا عثمان سارے کٹھے ہی بیٹھا کر. میرے نبی دا اخلاق دیکھ، اجا مسلمان کہنا تھا سارے کٹھے ہی بیٹھا کر. حضرت عثمان آدن میں نبی پاک دے کٹھے بے گیا تے جو ہی میں بیٹھا اچانک امام کائنات دے متھے تے پسینہ آون لگ گئے تے وہی دے آثار آون لگ گئے. نبی کریم علیہ السلام دے متھے تے پگھر آ گئے، پسینہ آ گئے. حضرت عثمان آدن میں یہ چیز کے واقف کہنا میں میرے علم کہنا آئی تو میں کو پتہ کہنا آئی، میں مسلمان بھی کہنا میں ڈر گیا جو پتہ نہیں مسلمان دے نبی کو کیا تھی گئے. تھوڑی دیر دے بعد امام کائنات دی طبیعت سنبھلی ہے، میں قریب ہویا، میں عرض کی تھی ہے کیا مسئلہ ہے؟ طبیعت تمہاری ٹھیک ہے، خیر تے پسینہ کیوں اندب ہے؟ حضرت نبی پاک نے فرمائے عثمان جڑے ویلے جبریل قرآن چاہ کے آویں میں نبی دی ایک کیفیت ہوندی ہے کہ میں محمد پاک دا بھی پسینہ نکل گیا. تو سن ایک بندے کو کہنا قرآن چاہنا ہی تیرے پوتر چوری کہنی کی تھی چاہنا ہی وہاں کہ میں کو پہلے دکھاؤ تو صحیح قرآن ہے کی ہو جیاں جلے کو مسجد چو قرآن چاہ کے دیتے نا انہیں ڈاند پٹ کے کھیل کے مذاق بنا کے آکے جے ای ہو چاونے اے باویں 100 لے ہو میں چاہ گیا. اون لانتی تے ظالم کو کیا پتا قرآن پاک دی شان کتنا. اللہ کے پہاڑ نہ چاہ سکے یا ریدہ ریدہ تھی ونجیا یہ آگے میں کو 100 لے ہو میں چاہ گیا. یہ کو پتہ ہی کہ یہ قرآن ہے جڑا آوے ہاں میرا نبی پسینو پسینہ تھی میں دا صاحب کو قرآن دے ترجمے دا پتہ کہیں نہیں. این واسطے پسینو پسینہ کہیں سے این واسطے لوگوں دے حق کھا دی پہ ہیں، این واسطے ناپ تولے کمیاں کی دی پہ ہیں، این واسطے قاتل ہیں، این واسطے جواری ہیں، این واسطے شرابی ہیں، این واسطے ایسا بے دنال حسد کریں دے ہیں، غیبت چغلی سادہ پیش ہے کیونکہ ایسا قرآن کو جانے یانو تے پگھر آوے یانو تے پسینہ آوے. دردہ ہمیشہ ہوئی ہے جے کو قرآن دا پتہ ہو جنہیں علم چھے اللہ نے قرآن دی تفسیر پا چھوڑی ہے وہی ہمیشہ درد ہے. اچھا ہون دیکھی ذرا تھوڑا مرو دیکھو. حضرت سیدنا عثمان آدن میں عرض کی تھی اللہ دے نبی میں کو آیت سمجھیں دے ہو ذرا دسوان جیڑی آئی ہے تو آپ کو پسینہ کڑھا لیتے سے ہون دیکھی تو کم شروع ہوئی. میرے نبی دی تفسیر دی کلاس ہے، ایک کافر آیا بیٹھے ایک آیت تفسیر دی پڑھی ہے انعام دسیں لگا. میرے نبی سے فرمائے سنو سے جی آپ سناؤ. جناب رسول کریم علیہ السلام نے سورۃ النحل دی آیت پڑھی جڑی جبریل لے کے گیا آئی جن دی وجہ تو میرے نبی کو پسینہ آیا. حضرت عثمانی میں گولے سٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ دے نبی فرمائے بن عثمان اے آیت آئی جڑی اللہ نے نازل کی تھی تے میرے پسینے کڑھا لی تنسی. اللہ دے نبی کیڑی آیت آپ نے تلاوت فرمائی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. میرے نبی پاک نے تھوڑا جہاں مطلب بھی سمجھا دیتا تفسیر بھی سمجھا دیتی. امام کائنات دی تفسیر علی کلاس لحظے واسطے جناب عثمان بن مظعون آئے ایک آیت کریمہ دی تفسیر سنی سمجھی نتیجہ کیا نکتا ہاتھ ودھائن سی قریب تھے ادھے اللہ دے نبی آج پتہ لگے ایک کتنی عظمت اللہ کلام ہے تے ساری کتنا خیر خواہی کریں دے. سونے ہو ہاتھ ودھاؤ جا بیعت کراؤ جا کلمہ پڑھاؤ جا تے مسلمان بڑھاؤ جا. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. جیڑا بندہ قرآن دی تفسیر کے واقف ہوئے اللہ کو ہدایت نصیب کر. کیا نصیب کرنا؟
تو آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں، سا کو پتہ ہی طلاق آ جائے تاں کیڑے ہیں پتہ ہے، سود آ جائے تاں کیڑے ہیں پتہ ہے، شراب دی حرمت آ جائے تاں کیڑے ہیں پتہ ہے، مسلمانے کو پتہ کہیں نہیں، بیا کہنے کو لو وان پوچھوں، ہاں جی کہنے کو لو وان پوچھوں، یہ جڑی تواری میت ہے نا، میت 1/2 تے 3/4 تے الجبرہ تے ضرب تے تقسیم تے جمع تے نفی، یہ پتہ ہے کتھا ہے، یہ قرآن ہے، بندہ مار ونجے ان دی گھر علی دا کتواں حصہ ہوندے، اٹھوک جگوا دے، اٹھوک دا کیا مطلب ہے، 1/8، یہ 1/8 تے 8واں حصہ کائیں دشے، جائیں میت ایجاد کیتی ہے وہ 1/8 تے اٹھوک کو لو میت کڈیے، تو سائنس لائیو دیو، سائنس سینس کے سینس مانا سمجھ، تو سائنس دان کو سمجھ کی تو لبھی ہے قرآن ہی جتنا ہی پوری کائنات ہے جو سینس تے سائنس قرآن سمجھائیے، دنیا دی کہیں کتاب نے نہیں سمجھائی، کیڑی چیز ہے جڑی تو قرآن سے نہ لبسی، کیوں نہیں وہ پڑھ دے، کیوں نہیں وہ سمجھ دے، کیوں نہیں وہ ترجمے تے غور کریں دے، کیوں نہیں وہ اپنی آخرت سمریں دے، کیوں نہیں وہ اپنی زندگی کو پاکیزہ اور مبارک بنے دے، موبائل نے تو کو دور کر لیتے، تمہاری دکان نے تو کو دور کر لیتے، تمہارے کاروبار نے تو کو دور کر لیتے، تمہاری تجارت نے تو کو دور کر لیتے، قرآن دی تفسیر ضروری ہے تاکہ اکھیں ملن، تاکہ بندہ سنن دا، ایک آیت کریمہ سنیے سے مسلمان تھے کہ نہیں تھیا، بولو بھئی تھے کہ نہیں تھیا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمینن دسنے میں انہوں دا قول، میں انشاءاللہ 11 بجے بات کوشش ہے میری ختم کر لیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمیدن قرآن جک سورت جک سورت العصر آدن والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فرمایا اگر ایہا سورت کل ہی سورت العصر اللہ سونا کل ہی نازل کریا تو ایک قومی صورت کو سمجھ گنیا تو پورے قرآن نازل کرن دی ضرورت ہی نہ ہے، یہی کا صورت ہی کافی ہے، گال سمجھن دی ہے، اگر سمجھے آتا نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت جبیر بن مطعم بن عدی جنگ بدر دے قیدیاں چ شاملان، مسجد نبوی دے پلر نال بدھے ہوئے ہیں، امام کائنات نے مغرب دی نماز دی امامہ شروع کرائی، آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، فاتحہ پڑھن دے بعد آپ نے سورۃ طور دی تلاوت فرمائی، میرے نبی اسی تلاوت پہ کریں دے پڑھیں، آپ دے پڑھن دا انداز کتنا پیارا ہو سی، حضرت جبیر کھڑے بھی آن سن دے بھی کھڑے آن، سمجھ دے بھی کھڑے آن، غور بھی کریں دے کھڑے آن، میرے نبی کریم پڑھ جیں اس آیت کریمہ سے آئے، ام خلقو من غیر شیئن ام ہم الخالقون، اللہ پاک دے خالقون دا ذکر آئے، ساری کائنات بناونا اللہ ہے، جڑے بلے آیت کریمہ آئیے، حضرت جبیر آدن میں مسجد نبوی دے پلر دے نال بدھا ہویا میں، جڑے ویلے میں نبی پاک کو لو اے تلاوت سنی ہے، اے آیت کریمہ سنی ہے، آدن میں غور کرن لگیاں، آسمان بنایا اللہ نے، درخت بنائے اللہ نے، کائنات بنائی اللہ نے، قادت ان تطیر قلبی، لگدا ہی میں آج میں میرا دل پھٹدا ہوئے، آدن میں رومن لگیاں، جڑے ویلے مغرب دی نماز مکمل ہوئی ہے، نبی سی فرمائے جبیر کیا مسئلہ ہے، صحیح بجا رسیاں تو کھولو، رسیاں کھلوائیں نے، میں حاضر ہویا نبی پاک دے سامنے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گیا، ایک آیا تو سمجھن نال کیا تھی گن کیا تھی گن، اچھا اے دسو نجاشی حبشہ دا بادشاہ حضرت جعفر تیار تو قرآن سنیا سی یا نہیں، صرف سنیا نہ سی سمجھا بھی آسی، تو وال کیا تھی گیا ہاں بولو مسلمان، وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرکیہ، طفیل بن عامر دوسی، میرے نبی پاک کے تلاوت سنی آسی، مسلمان تھیا، سمجھا بھی آسی،
سمجھا بھی آسا اور ایویں وادی نخلہ جننے دے ٹولے اور گروہ نے نبی پاک دی زبان کے قرآن سنیا ہا سورۃ الجن سنیا بھی ہانے سمجھا بھی ہانے مسلمان تھی گئے ہاں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن تساں چاہندے ہو نا میں تھوڑے مال رزق وچ برکت آوے تجارت دے تو اصولیں دا پتہ لگے سائنس سمجھ آوے میتھ سمجھ آوے دنیا دا جغرافیائی نقشہ سمجھ آوے پچھلے لوگوں دے حالات سمجھ آویں مستقبل دیاں باتاں سمجھ آویں تو کو پتہ لگے لوگوں دے نظریات کیا ہیں عقائد کیا ہیں اے مذاہب کیا ہیں اے حقائق کیا ہیں اگر تساں سمجھن چاہندے ہو بھئی اے آنکھ وچ کتنا کیمرے ہیں انہیں کنے کتنا سپیکر زبان کیڑے انداز نال چل دی ہے نظام انہضام کیا ہے دماغ دے رگیں دا کنیکشن کیا ہے ہتھیں دی حرکت کیویں تھیندی ہے پیریں دی چلن کیویں تھیندی ہے دل دی دھڑکن دا مدار کیا ہے اولاد کیا ہوندی ہے پیو ماں کیا ہونن ہمسائے کیا ہونن رشتہ دار کیا ہونن نظریہ کیا ہوندے اگر تساں اپنی زندگی کو عظمت والی زندگی بناون چاہندے ہو واللازم ہے ہر مسلمان کیا سیکھے کیا سیکھے ترجمہ بھی سیکھو تفسیر بھی سیکھو او میرے نبی سے فرمایا ہا جیڑا بندہ وہ وادی بطحا ہے ونجے اتھو ونج کنے ڈو اونٹنیاں گھنے انہیں ڈو اونٹنیاں کے بہترے جو ڈو ایتا قرآن دیاں پڑھے نا سکھے پڑھن دی گال کہیں نہیں کہ دی گال ہے سکھے اچھا اے جڑی حدیث مشہور ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم اینا مطلب قرآن پڑھن نہیں قرآن سکھن ہے تعلم القرآن وعلم فرمایا تو علیہ جو بہترین بندہ ہوئے جڑا قرآن کو سکھے تے قرآن کو سکھاوے اچھا کیتے تو سن بہت اچھا کیتے یہ پروگرام ترتیب دے کے اہلیان ڈیرہ غازی خان کو ایک میسیج جماعت کو ربا الحدیث دے سٹیج ڈیرہ غازی خان شہر تھا مسجد ابن تیمیہ محمدی مسجد تھا سارے پڑھے لکھیں کے تاجر کمیونٹی جتنا بھی سیاسی لوگ ساری کو میسیج ہے بھئی این انداز دا بھی ٹائم کٹھا مان سکتے این انداز دی بھی کلاس ہے اور یہ بڑی خوشی تھی ہے 5 سال دا عرصہ لگ گئے چلدا آخر سلسلہ موک گئے ٹھیک ہے نا صحیح قطرے قطرے نال دریا بڑھ دے حضرت مولانا قاری اکرم صاحب انہاں دی محنت انہاں تو پہلے جنہاں نے شروع کیتا انہاں دی محنت اللہ سارے علماء جنہاں نے کلاس شروع کیتی ہے پڑھائی ہے یا ہون قاری اکرم سے پڑھائی ہے اللہ سب کو جزائے خیر دے تے تساں بھی سارے جڑے اندھے ہو آ کر کے باندھے ہو پڑھ دے ہو نال سمجھا کرو نال لفظیں کو لکھا کرو نال غور کیتا کرو اللہ جزائے خیر دے اور میں کہوں امیر جماعت مولانا عبدالسلام انصاری صاحب دسیں دے پیا کہ عورتیں دی بھی کلاس چل دی پئی ہے والونا نے یہ بھی دسا ہے کہ فجر دا بھی مولانا عبدالستار انصاری صاحب ماشاءاللہ جماعتیں ساتھیاں کو قرآن دا ترجمہ تفسیر سمجھنا یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے جتنا بھی پڑھے لکھے لوگ اور میرا تجربہ ہے جڑا بندہ قرآن کو سکھن شروع کر دے نا مسے سورۃ البقرہ مکسی مسے سپارہ مکسی انشاءاللہ اے بندہ مشرک نہ راسی کیا بات ہے بھئی مشرک نہ راسی الحمدللہ میں بھی یہ ذوق رکھدا ہوں اسا مرکز ابراہیم گارڈن ٹاؤن فیز 4 دوستیں دے اسرارتیں اور اپنے ذوق دی وجہ اللہ دی توفیق نال 1 جون کے اسا کلاس شروع کرنے پہ 1 جون کے وہ بھی ہی سلسلے دی کڑی ہے اور الحمدللہ سارے کہیں 20 دوستیں دی تعداد سمجھو داخل تھی چکے ایڈمیشن انہوں نے کرائے باقاعدہ سادہ جڑا نظام ہو سی انشاءاللہ رجسٹر پنسل نال ہو سی وائٹ بورڈ دے ہوتے ایک لفظ دا ترجمہ لکھوایا ویسی سمجھایا ویسی اور ان دا انشاءاللہ ٹیسٹ دا ماحول ہو سی اور جڑے کامیاب تھی سن ان دا انشاءاللہ انعام و اکرام دا ماحول ہو سی ایمیں کہنا ہو سی بھی تُسا آؤ تے میں ایمیں پڑھیں دا رہا تھیوری چل دی رہا تے تُسا برکت سمجھ کے اٹھی وجو این کہنا ہو سی اگرچہ ثواب ہے یہ بھی ضرور کچھ نہ کچھ بندہ اندھے کے کانا ضرور تھی نہ دے لیکن اصل ہے کہ ترجمہ تفسیر سکھو سمجھو پڑھو تے او کو لکھو اور وال بچے کو پڑھاؤ تاکہ ہی دے مطابق زندگی گزرے یہ بہت اچھی عادت ہے ہر مسجد دی روٹین ہونی چاہیے ایمیں کلیت البنات ہے مسجد ابوبکر صدیق مفتی جماعت شیخ الحدیث شیخ عطا اللہ امان صاحب بڑے عرصے تو مغرب تو بعد ترجمہ تفسیر دی کلاس پڑھنا اور میں کو پتہ ہے ان کلاس جڑے بال پڑھے ہوئے ہیں وہ آج ماشاءاللہ مستقل جمعے دے خطیب ہیں
مستقل خطیب ہے قرآن دی ترجمے دی کلاس پڑھن دی برکت نہ اتھا ماشاءاللہ جی بلا کے چے مرکز ابراہیم میں شروع ہوئے باقی مساجد والے بھی کرو کم از کم جیڑا بندہ ہر مسجد قرب و جوار ہے تھوڑا قریبی ہے تھوڑا نمازی ہے تھوڑا معامل ہے او کو ترجمہ تفسیر پڑھاونا اے مسجد دی انتظامیات فرض ہے ضروری ہے جیڑا بندہ توارے نال ٹاچے قرب و جوارے چے مسجد اندے سجدان کریں دے او کو قرآن دا علم لیونا اے انتظامیہ واسطے ضروری اے نہ ہوئے قیامت علیہ پکڑی کھڑا ہوئے کہ انہیں اساں آئے آسے تعامل بھی کریں دے آسے انہیں کریں محول نہ دیتا ہا بہرحال مرکزی مسجد اور آبادی مسجد ابن تامیہ محمدی مسجد اے مبارک آباد دی مستحق جی مولانا عبدالستار انصاری صاحب فرمیندے پہن اے میں سمجھو کو عجیب جیاں ماحول ہے اور پہلی دفعہ دیکھن کو ملی اور اے پیغام ہے مقصد تقریرہ کرنا مقصد میسیج دے وانا کہ بھائیو ہووے بندہ مسلمان تے کو قرآن دی تفسیر دا پتہ نہ ہووے اے اچھا نہیں تفسیراں سکھو ترجمہ سکھو وقت کڑو ادھا گھنٹہ اپنی 24 گھنٹے وچوں کڑ کے کہیں عالم دین نال ٹچ رہو اور اندے کنے قرآن مجید پڑھو سکھو سمجھو اللہ عمل دی توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما یا اللہ جنہ دوستوں نے قرآن پاک دی کلاس پڑھی ہے اللہ انہیں کو مزید بھی پڑھن دی تے سمجھن دی توفیق عطا فرمائے یا اللہ یہ مدرسے دے زیر اہتمام ایک کلاس ہے اللہ ایک کلاس مدرسے واسطے معاملین واسطے صدقہ جاریہ بڑھ امیر جماعت مولانا عبدالسلام انصاری صاحب مولانا عبدالستار انصاری صاحب بھائی عبدالمالک انصاری صاحب انہوں دی پوری ٹیم اور خاص کر مولانا قاری اکرم سے جنہوں دی محنت باندن دوستاں کو کور کرن اور جڑے دوست اندن اپنا وقت کٹ کے اے اللہ یہ ساری جہود کو اپنی بارگاہ قبول فرما یا اللہ سا کو قرآن و حدیث دا علم سمجھن دی توفیق عطا فرما اے اللہ سا کو شرک تو بچا اے اللہ سا کو بدتیں تو بچا رسم رواجن تو بچا سا کو قرآن و حدیث پڑھن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سا کو علماء نال ٹچ رہن دی توفیق عطا فرما یا اللہ ساری جہالت ہی میں ہی مٹ سی کہ ایسا قرآن کو پڑھوں اور سمجھوں اللہ سا کو توفیق عطا فرما یا اللہ بالے بچے دی خیر فرما سارے ہوتے رحمت فرما یا اللہ جڑے حج بیت اللہ دے سفر تین انہاں دا سفر حج قبول فرما اللہ انہاں دا سفر مبارک بڑھا اللہ انہاں دا سفر آسان فرما اے اللہ آسان تیرے کے دعا مانگ دیں ساکو بھی اپنی خاص رحمت و عنایت نہ اپنے گھر بیت اللہ دا حج نصیب فرما اے اللہ انہاں دی بھارے ہیں خاص کر عرفے دے دی بڑے لوگاں کو تو جہنم تو آزاد کرے نہیں اللہ تے کو تیرے 99 صفاتی نامے دا واسطہ اللہ ساکو بھی جہنم تو آزاد فرما یا اللہ سادے ہوتے راضی ہو گئے سادے ہوتے رحمت فرما اے اللہ علماء دیئے جماعت علماء دیئے کھیپ پڑھے لکھے احباب تشریف فرمائے اللہ سب دی تشریف آوری قبول فرما اللہ ہی مرکز مدرسے مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جیڑے بندے تیرے دین دی خدمت کرنا اللہ انہاں دے مال رزق اس برکت کر اے اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما جو بیمار ہیں شفا عطا فرما جو فوت ہو گئے بخشش فرما جو مقروض ہیں قرضیں کو نجات عطا فرما حافظ منور گجر صاحب فرمینے پہن کے انہاں دے والد محترم ہسپتال ہے چن اور اتھاں داخل ہیں انہاں دے دل دا مسئلہ ہے اساں دعا کرنے ہیں یا اللہ محترم حافظ منور گجر صاحب دے والد محترم کو مکمل صحت عطا فرما جنہاں دے والدین جنہاں دیاں اولاداں بھینی بھرا جو لوگ دور دے قریب دے رشتہ دار بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما یا اللہ سارے ہوتے رحمت فرما دردی محتاجی کے بچا ترجمہ و تفسیر قرآن مجید دے پڑھن پڑھاون سکھن سکھاون یا اللہ این شعبے نال اور این مضمون نال سب محبت رکھن دی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین یا اللہ جڑے ناجائز قید چند رہایاں فرما جڑے ناجائز قید چند رہایاں فرما بے اولادیں کو نرینہ اولاد عطا فرما صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما یا اللہ ساری دعا قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت